السلام علیکم. میں ہوں سید شیخ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں. ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان میں صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. جب تک یہ ویلاگ اپلوڈ ہوگا وہاں خدا جانے کیا سے کیا صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہوگی. لیکن جو اب تک کی صورتحال ہے اس میں طالبان نے بغیر کوئی گولی چلائے، بغیر کسی مزاحمت کا سامنا کیے ہوئے کابل شہر فتح کر لیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جلال آباد پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے. افغانستان میں طالبان نے دارالحکومت کا کنٹرول سنبھالتے ہی عام معافی کا اعلان کیا ہے اور کسی بھی قسم کے تشدد کی فی الحال کوئی خبریں سامنے نہیں آئی ہیں. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے اس رائے کو تقویت مل رہی ہے کہ یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں. اگر وہ طالبان را تھے تو یہ طالبان کی ریفائنڈ فارم ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ بنا کر رکھیں گے تو ہی آگے بڑھیں گے، ورنہ جس طرح پہلے طالبان نے کیا تھا کہ انہوں نے بدھا کے مجسمے مسمار کر دیے، انہوں نے سارا جو انفراسٹرکچر تھا، جو تاریخی عمارات تھیں ان کو نقصان پہنچایا، وہاں پہ جو مورتیاں تھیں ان کو توڑ دیا. اگر یہ طالبان بھی یہی کچھ کریں گے تو دنیا میں ان کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. دنیا فی الحال ان کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گی کیونکہ یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں. گو کہ دنیا ساری میں ایسا ہوتا ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں، ان میں ان کی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی مرضی کے امیدوار بھی آگے لائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا ان کو تسلیم کر لیتی ہے کیونکہ اگر 25% سلیکٹڈ ہوتے ہیں تو 75% الیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن اس طرح جس طرح طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، بزور شمشیر تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی قبضہ کر لیا ہے، دنیا کو فی الحال اس کو تسلیم کرنا مشکل نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، امریکہ نے جو اپنی ناکامی ہے اس کو پاکستان کے سر تھوپنے کی پلاننگ کر لی ہے. امریکہ میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان طالبان کی مدد کر رہا ہے. امریکہ چونکہ ناکام ہو چکا ہے، 22 کھرب ڈالر کی کثیر رقم خرچ کرنے کے بعد بھی وہ افغانستان میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں لا سکا اور ان کے جاتا ہی وہاں دوبارہ کیوس شروع ہو گیا. اب امریکی فوج سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہاں پہ 20 سال سرو کیے، آپ افغان آرمی کے ساتھ ایک ہی سیم پیج پر بیٹھے رہے اور جیسے ہی آپ وہاں سے گئے وہ سیم پیج شیم پیج میں تبدیل ہو گیا. وہ آرمی جس پر امریکہ نے کثیر فنڈز خرچ کیے تھے، وہ آرمی ریت کی دیوار ثابت ہوئی، بغیر کوئی مزاحمت کیے افغان طالبان کے آگے سرنڈر ہو گئی. اس کے علاوہ یہ بھی خبریں ہیں کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان سے رہنمائی لیں گے کہ حکومت کا نظم و نسق کیسے چلائیں. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے. اگر مولانا فضل الرحمان طالبان کو انگیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کا مغربی بارڈر سیو ہو جائے گا. اس کے علاوہ ویورز، امریکہ جو ہے وہ اب چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اس خطے میں امن نہیں چاہتا. وہ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آ گئی تو انہوں نے انڈیا کو نزدیک نہیں آنے دینا. پاکستان میں تو خیر لبرلز بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن بھارت میں بھی چیخیں بلند ہو رہی ہیں کیونکہ بھارت کے مفادات ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے جو انویسٹمنٹ افغانستان میں کی تھی وہ ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ امر بھی خوشائند ہے کہ طالبان کے ترجمان نے بین الاقوامی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں پہ زیادہ سختی نہیں کریں گے، ہم تعلیم پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، ہم صرف یہ کریں گے کہ خواتین کو کہیں گے کہ وہ لوگ سر پر حجاب لیں. یہ ایک مناسب بات ہے. اگر طالبان دیر پا اقتدار چاہتے ہیں، دیر تک حکومت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں افغانستان میں موجود تمام قوتوں کو انگیج کرنا ہوگا. ویورز، جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حصہ بقدر جسا. افغانستان میں انتخابات ہونے چاہیے، اس سے پہلے ایک حکومت قائم ہونی چاہیے جو کہ انتخابات کروائے. طالبان کے ساتھ تمام لوگوں کو وہاں پر انتخابات میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. پاکستان بھی اس سلسلے میں پریشان ہے اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس پر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. دیکھیں ہم کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی پالیسی خود بھی نہیں بنا سکتے. ہم اعلان نہیں کہہ سکتے کہ ہم طالبان کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. ہمیں دنیا کی طرف دیکھنا ہوگا. ویورز، پہلے بھی جب طالبان کی حکومت آئی تھی افغانستان میں تو اس کو 3
ملکوں نے تسلیم کیا تھا۔ ویورز، جب طالبان کی پچھلی حکومت آئی تھی تو اس وقت پاکستان نے ان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ اس کے بعد سعودی عرب اور UAE نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، لیکن جب ان پر افطار ٹوٹ پڑی، جب امریکہ نے ان پر حملہ کر دیا تو یہ تینوں ملک رفو چکر ہو گئے۔ پاکستان نے یو ٹرن لے لیا، جیسا کہ امریکی سابق ڈیفنس سیکریٹری آف دی اسٹیٹ کولن پاول نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہم نے پرویز مشرف سے چند مطالبات کیے تھے، لیکن پرویز مشرف اللہ کے حکم سے سارے مطالبات مان گئے۔ پاکستان نے بدترین یو ٹرن لیا۔ پاکستان میں اس وقت جو افغانستان کے سفیر تھے ملا ضعیف، ان کو پاکستان نے انتہائی برے طریقے سے ان کو ہیوملیٹ کر کے امریکہ کے حوالے کیا، جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا تھا۔ ان کی کتاب ابھی بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک ایسے یو ٹرن لینے کے بعد ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ پاکستان کو اب اپنی پالیسی واضح بنانا ہوگی، پاکستان کو اپنے بارڈر اب سیل کرنے ہوں گے۔ گو کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، لیکن پاکستان بہت زیادہ قیمت چکا چکا ہے افغان بھائیوں کو یہاں پہ سیٹل کرنے کی۔ بہرحال اگر محدود تعداد میں آتے بھی ہیں افغان پناہ گزین تو ان کو یہاں پر ویلکم کہنا چاہیے۔ پاکستان اب دیکھ رہا ہے دوسری قوتوں کی طرف کہ جیسے ہی کوئی وہ لیتی ہیں لائن تو پاکستان بھی وہی لائن لے گا۔ پاکستان کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان اگر افغانستان جاتے ہیں تو ان کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں، جس طرح کہ تحریک انصاف نے اپنے مفاد کے لیے اتحاد کر لیا تھا امریکہ اپنا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن میں، تو اب ان کو بھی مولانا صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے مفاد کے لیے افغان طالبان سے مذاکرات کریں۔ امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ بہت شکریہ۔